مگر میں دیکھتا ہوں ماشاء اللہ ثنا بھابھی جتنا مینیج کر رہی ہوتی ہیں ہر چیز کو, اور اب تو ماشاء اللہ مطلب شیز پورا آپ کا وہ نہیں ہوتا فل ٹائم مینیجر اور وہ سارا کچھ لگا ہوا ہے. کتنا آپ کو لگتا ہے کہ وہ سپورٹ ہے اسپیشلی ہماری انڈسٹری میں, وہ جو کپل ہم لوگ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا, جہاں ہمارے یہاں اب ڈیفائن یہ ہو چکا ہوا ہے کہ جی مرد ہے نے باہر ہی رہنا ہے تو عورت نے گھر ہی رہنا ہے, مگر اب ہم لوگ اس چیز کے دور میں آ رہے ہیں جہاں ایز اے پارٹنر جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یار پارٹنرشپ ہے تو آپ کی شادی سکسیزفل ہو سکتی ہے, ورنہ وہ والا دور ہی نہیں رہا کہ بھائی جان تم اندر بیٹھو میں یہاں جاؤں گا. وہ پارٹنر کہتے ہیں کیوں ہیں؟ بالکل یہی تو بات ہے نا, لوگ کیوں کہتے ہیں شی از مائی پارٹنر, شی از یو نو. بات یہی ہے یار, لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. میں ساری پریشانیاں میں نہیں اٹھا سکتا, ٹھیک ہے, یہ تو اب ذرا وہ ڈیجیٹل ہو گیا ہے سارا کچھ, تو ہم آرام سے بیٹھ کے سارے بل ویل یہ وہ اڈلم فڈلم سب کر لیتے ہیں, ورنہ ثنا یوز ٹو ہینڈل دس. جتنے بھی بچوں کی فیس وغیرہ یہ وہ پہلے وہ خود بھاگ دوڑ کر رہی ہوتی ہے, چیک سائن کر دیں, فلانا کر دیں, یہ کر دیں, یوں کر دیں, تو وہ صرف اس نے ایک کام کروانا, اس کے بعد وہ ساری چیزیں گھر میں وہ مینیج کر رہی ہوتی تھی. تو مجھے بڑا شوق ہے کہ گروسری خود کریں, میں اور وہ ساتھ جائیں, کیونکہ میری اپنی ایک سرٹن گروسری ہوتی ہے. ہینڈز آن ہسبینڈ ہے. ہاں, بچوں کے حوالے سے مجھے کبھی کبھی ڈانٹ پڑتی ہے اس بات پہ کہ اگر میں اپنے کپڑے دھو لوں تو کہ ہاں کیا ضرورت ہے. میں نے کہا ارے بھائی مطلب یو نو مجھے صبح شرٹ چاہیے, تو میں ابھی رات میں 11 بجے تمہیں اٹھا کے بولوں کہ میری شرٹ دو, تو اس بات پہ ڈانٹ پڑتی ہے اٹھا دیں. میں نے کہا یار بس کر دے یار. اوپر سے اس کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے نا, ماشاء اللہ گھر پہ کام کرنے کے لیے ہاؤس ہیلپ موجود ہے, وہ کھڑے ہو کے یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کام کیسے کرنا ہے. سر وہ تو ضروری ہے یار, یہ نہیں مجھے سین سمجھ میں آتا. میں سر گھر کا ڈائریکٹر جو ہے نا وہ وہی ہے, اسی نے بتانا کہ سین کیسے کرنا ہے آپ نے, اور خود کر کے دکھا دینا ہے پورا سین. مطلب یار یہ تو حد ہے یار. میں اس بات پہ تو جو میں سر پکڑ کے بیٹھتا ہوں کہ مطلب یار یہ دیکھو باتھ روم کیسے صاف کرتے ہیں, پورا باتھ روم صاف کر کے اس کے بعد یہ دیکھو گھر کمرہ کیسے صاف ہوتا ہے. ارے بھائی ایک دفعہ بتا دیا, 2 دفعہ بتا دیا, اور میں کہ 100 دن لنگ گئے نہیں اڑ دے, معاف کر دے. بس پھنسے میں وہ ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کو او سی ڈیز ہوتی ہیں. نہیں ہر بیوی کو ہوتی ہے میرے خیال کہ فاطمہ بھی نا, میں نے ایک چیز اب 10 سال بعد یہ سیکھ لی ہے کہ جی سر بالکل جی سر, کہ بس آپ اچھا گھر میں بس جو کہ جی سر بالکل بالکل کوئی کہنے کی ضرورت نہیں. وہ کہے گی آپ نے یہاں سے یہاں کیوں نہیں رکھا, جی سر معاف کرنا سر, اور یہ کہنا بڑا ضروری ہے. اچھا تیرے ساتھ یہ ہوتا ہے, میں پوچھ رہا ہوں تجھ سے کہ اگر باتھ روم کلین ہوا اور اس کے بعد تم نہانے جا رہے ہو تو یہ تمہیں تانا ملتا ہے کہ باتھ روم گندا نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں نہیں یہ تو ہوتا ہے. اب ماشاء اللہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ چیز بڑی پہلے ڈسکس ہو چکی ہوئی تھی کہ بڑی کہ وہ سائڈ تمہاری ہے باتھ روم کی, یہ سائڈ میری ہے باتھ روم کی. نہیں لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ باتھ روم گیلا نہ ہونا چاہیے. ابے بھائی گیلا نہیں ہونا چاہیے, مطلب ایک بندہ نہا کے بھی اگر نکلا نا تو چھوٹا منی وائپر ایک پڑا ہوا ہے, ہاں وہ سب پانی آپ آرام سے کلین کریں اس کو. آئی تھنک یہ آپ کو کرنا پڑتا ہے, اسپیشلی اب میں کرتا ہوں نا تو مجھے دیکھ کے اذان بھی اب ہوتا ہے کہ اچھا بابا یہ کرے تو مجھے. بھائی وہ گھر پہ میرے والے کا یہ حال ہے فرمان کا, اس نے ایک اپنا چھوٹا وائپر لے کے رکھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نہاؤں گا تو میں اپنا وائپر خود کروں گا. کہاں وائپروں پہ چلے گئے مطلب پاکستان کا سب سے بڑا اداکار وائپر مار رہا ہے. نہیں بھائی گھر میں نا میں کہتا ہوں بندے کو زمین پہ رہنا. کیا بات, وہ مجھے وہ نومی بھائی کی کلپ یاد آ گئی نا, وہ کینیڈا میں پانڈے مانج رہے کہتے بیٹھ رہے ہیں کرنا پڑے گا, کرنا پڑتا ہے یار. یہ آپ کے ساتھ پتہ ہے, میں آیت کو شاید تھوڑا سا اسپوائل کروں یا بیٹیوں کے پاس مارجن ہوتا ہے, بچوں فرمان کو میں نہیں بیٹھنے دیتا, پانی پلا فلانا گھر. ابھی میں تو یہ ویڈیو دکھاؤں میرے پاؤں کی مالش کر رہا ہے. نہیں کرنا ہوتا, دیکھیں لگایا ہوا اس کو آپ کو ذرا کھینچ کے رکھنا پڑتا. کھانا کھائے اپنا برتن خود لے کے جائے, کوئی اور نہیں اٹھائے گا. یہی تو ہوتا ہے نا, لڑکیوں کی پاپا کی پری ہوتی ہے نا, پھر وہ نہیں ہو سکتا نا وہاں. مطلب بہت ہو گیا یہ فضول کی سوچ کہ نہیں لڑکیاں یہ کریں گی لڑکے یہ نہیں کریں گے. نہیں آپ یہ ختم کریں یہ سوچ. دنیا کے آگے جتنے آپ گریٹ ایکٹر ہیں اور سب کو کام آپ کا نظر آتا ہے,
اتنے ہی آپ ایکسپوز ہوتے ہیں اپنی بیوی کے سامنے کیونکہ وہ آپ کے ہر کیریکٹر کو دیکھ بھی لیتی ہے اور آپ جہاں جہاں ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ یوں پکڑ لیتی ہے. ابھی آپ نے ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ بھی کی, ہمت ہے آپ کی بڑی, آپ نے اپنی بیگم کے سامنے بٹھا دیا. گیسٹ ختم ہو گئے تھے کیا, یہ آپ کو کیا سوجی تھی؟ یار اصل میں میرے ایک دوست تھے, انہوں نے اسپانسر کیا کہ یار یہ ایک پوڈ کاسٹ کر لو, اتنے ایپیسوڈ کر دو مجھے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے کر دیے. پھر میں جیسا بزی ہوں, مجھے پتا تم نے اور عدنان نے بیٹھ کے مجھے تانا بھی مارا تھا. میں اس دن عدنان کو بھی بتایا, میں نے کہا وہ تم لوگوں نے جو تانا مارا تھا, مسئلہ یہ ہے یار ایک سنڈے ملتا ہے, وہ بھی آپ نے وہاں ٹھیک ہے. میں نے کہا اگر اس دن بھی میں بیٹھ, ان دنوں تو میں فارغ چل رہا تھا جب میں پوڈ کاسٹ میں نے ریکارڈ کی تھی, تو میں نے کہا ایک سنڈے ملتا ہے, وانٹ ٹو اسپینڈ ٹائم. میں چاہتا ہوں میں بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ وہ دن گزاروں, تو وہ بھی نہیں گزار پا رہے بیکاز تمہیں پتہ ہے یار ایک پوڈ کاسٹ میں کم سے کم 2-3 گھنٹے جاتے ہیں, تو آرام سے 6 گھنٹے تو نکل گئے. تو باقی بچوں کے ساتھ کیا ٹائم گزارا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں. میں نے کہا بھائی میرا سوال یہ تھا, ایڈا پیسہ نہیں چاہیے تھا. میرا سوال یہ تھا, آپ کے کریئر کے اندر آپ نے اپنے آپ کو ورک کی وجہ سے, اور یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ آپ ایک ٹائم ہوتا ہے آپ کام کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, بڑی چیزیں آپ کمپرومائز کرتے ہیں, اینڈ یس آپ کی پرسنل لائف کو افیکٹ کرتا ہے یہ چیز. بٹ ناؤ میں نے اپنے ایک ٹھہراؤ دیکھا ہے اسپیشلی لاسٹ 5-6 ایئرس کے اندر, وہ میں نے دیکھا کہ یو مور ہینڈز آن ود یور فیملی. کس پوائنٹ پہ آ کے یہ شفٹ ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ فادرہڈ آپ کی زندگی میں جب آیا تھا تو کس پوائنٹ پہ آپ کو جا کے ہٹ ہوا کہ ہاں یار یہ میری پرسنل لائف کمپرومائز ہو رہی ہے یہاں؟ مے بی وین یو آر ایجنگ سو یو ریئلائز کہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے, اینڈ آپ بھاگتے رہے کام کے پیچھے, آپ لگے رہے اس کوشش میں یہ بھی بنا لوں, میں وہ بھی بنا لوں. پھر میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا, ایکسپیرئنس کیا کہ ایک سرٹن ایج کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ یار بچے جو ہیں وہ دور ہیں یار, وہ بڑا تکلیف دہ ہے. تو میں اس کی ریزن نکالتا تھا. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ایک ٹائم ہوتا ہے جب ہم بچوں کے ساتھ نہیں ہوتے, تو وہ جو کنیکشن بنتا ہے آپ کا اپنی ماں باپ کے ساتھ, تو وہ کنیکشن نہیں بن پاتا جب آپ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں, بچے اسکول میں لگے رہتے ہیں. میری ہر ممکن کوشش, میں چاہے رات کو 2 بجے سوؤں, میں صبح اٹھتا ہوں ایفرٹ کر کے, فرمان کو اسکول چھوڑتا ہوں, آیت کو اسکول چھوڑتا ہوں, ان سے گاڑی میں بات کرتا ہوں. اگر میں کہیں DHA میں شوٹ کر رہا ہوں قریب, میں لنچ پہ گھر چلا جاتا ہوں. میں بہت زیادہ مس کر رہا ہوتا ہوں, میں بچوں کو سیٹ پہ بلا لیتا ہوں. پھر میں 3-3 4-4 مہینے نہیں کرتا کام. میں چاہتا ہوں ان کے ساتھ, اور سنڈے اسپیشلی بھرپور طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ اسپینڈ کرتا ہوں. بات یہی ہے یار کہ آپ جس کے ساتھ ریلیشن بناتے ہیں, میں اگر اپنی بات بھی کرتا ہوں, میں یہ بات بڑے کھل کے کہتا ہوں, میری ماں کو بہت بری لگتی ہے. میری کلوزنس جو میری نانی کے ساتھ تھی, ٹھیک ہے نا, وہ میری ماں کے ساتھ نہیں تھی. شی از مائی مدر. لیکن جو ایک قربت یا وہ ایک جو نہیں ہوتا کہ آپ نے دیکھا نہیں, آپ ملے نہیں, آپ کو وہ ہو رہا ہے, آپ مس کر رہے ہیں, تو وہ ساری چیزیں میری نانی کے ساتھ تھیں. بیکاز انہوں نے بہت بہت خیال کیا میرا بچپن ان کے ساتھ گزرا ہے, اپنے نانا کے ساتھ, اپنی نانی کے ساتھ, اپنے ماموں کے ساتھ. سو وہ پھر بعد میں پپا کے ساتھ زیادہ ٹائم گزرنے لگ گیا آفٹر مائی ماموز ڈیتھ. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جب آپ نے ایکسپیرینس بھی کی ہوئی ہو نا, تو آپ بڑا ڈر جاتے ہیں کہ یار آپ تو کون آدمی چاہے گا یار, آپ جن کے لیے کام کر رہے ہیں, جن کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, چاہے بیوی بھی ہے آپ کی, ٹھیک ہے, آپ ٹائم ہی نہیں دے رہے ہیں. نہ آپ بیوی کو ٹائم دے رہے ہیں, نہ آپ بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں. میں بہت سارے جو میرے دوست جن کی شادیاں ہوتی ہیں, میں ان کو کہتا ہوں ایک بات یاد رکھنا بیٹا, ایک ٹائم آئے گا, نہ بہن ہوگی, نہ بھائی ہوگا, نہ ماں ہوگی, نہ باپ ہوگا, نہ بیٹا ہوگا, نہ بیٹی ہوگی, بیوی ہوگی سامنے. تو سوچ لے کیا کرنا ہے. کیا بات, اب بتا کیا کرنا ہے. ایک سرٹن ٹائم آتا ہے, آپ دیکھتے ہیں ابھی بھی, اگر جن لوگوں کے پیرنٹس اللہ زندگی دے حیات ہیں, وہ یہی دیکھتے ہیں کہ وہ دن میاں بیوی لگے رہتے ہیں, چک پکو چل رہی ہوتی ہے, لیکن ہوتے ساتھ ہیں وہ دونوں.